امام بخاری نے ایک ہی نقل کیا ہے، سوال تین ہوں گے، امام بخاری نے ایک کو ذکر کیا اور وہ ایک کون سا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ ہے ما کنت تقول، کنت تقول، اس کو صرف کی زبان میں ہمارے درس نظامی میں کانا یکونو جب مضارع پر داخل ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ماضی استمراری بن جاتا ہے، یعنی ماضی کے اندر کوئی کام جاری رہنا پایا جائے، کسی کام کا جاری رہنا پایا جائے یا جاری رہنا سمجھا جائے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ بتا تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہ ہن کی کہنا ہے، کیونکہ ادوں تو سارے ہی سیدھے ہو جانے، جدو ڈنڈا سر تے ہویا سارے سیدھے ہو جانے، لیکن اس وقت کی بات نہیں کہ اب قبر میں کیا کہتا ہے، نہیں، پوچھا جائے گا ما کنت تقول، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی تیرا حضور کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے شبی مبارک کو، اور آپ حضور خود تشریف لائیں گے، حضور قبر میں جلوہ گر ہوں گے، رخ والضحیٰ دکھایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی تیرا نظریہ کیا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، ان کے بارے میں تیرے خیالات کیا تھے، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کون سا عقیدہ لے کر آیا ہے۔ اگر دنیا میں حضور کو معاذ اللہ حضور کی گستاخیاں کرتا ہوگا تو قبر میں بھی زبان پہ گستاخی جاری ہوگی، اور اگر دنیا میں حضور کے بارے میں اچھے نظریات رکھتا ہوگا، اچھے خیالات رکھتا ہوگا، پھر قبر میں بھی حضور کی تعریفیں زبان پہ جاری ہوں گی، کیونکہ پوری زندگی کا عمل پوچھا جا رہا ہے، پوری زندگی کا نظریہ اور عقیدہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو جس بندے کا دنیا میں حضور کے بارے میں عقیدہ خراب ہو، بتاؤ پھر وہ قبر میں کیا جواب دے گا۔ جو کہتا ہو کہ معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جو کہتا ہو معاذ اللہ حضور کا علم تو معاذ اللہ استغفر اللہ، میں دہرا رہا ہوں، جملہ دہرانا نہیں چاہیے آپ کو بتانے کے لیے کہ حضور کا علم معاذ اللہ جانوروں کے برابر ہے، یہ کچھ کہنے والے موجود ہیں اور کچھ عقیدہ رکھنے والے آپ بھی موجود ہیں، نام لینا مناسب نہیں، کہتے ہیں، تو قبر میں بھی یہی جاری ہوگا نا، قبر میں بھی زبان پہ یہی کچھ آئے گا۔ لیکن اگر حضور کے بارے میں دنیا میں عقیدہ صحیح ہے اور حضور کے بارے میں دنیا میں اچھے نظریات رکھتا ہے تو قبر میں بھی وہ حضور کی تعریفیں کر رہا ہوگا، حضور کی عظمتیں بیان کر رہا ہوگا۔ اگر پوچھا جائے گا، اگر میں اسے یوں کہہ لوں، اگر پوچھا جائے گا حضرت حسان بن ثابت سے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ حسان تم دنیا سے آئے ہو، قبر میں آئے ہو، بتاؤ حضور کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے، تو حضرت حسان بن ثابت بول کے کہیں گے میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں تو یا رسول اللہ یہی کہتا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، ارے میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ میں کہتا رہتا تھا یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، حضرت حسان کہیں گے میں یوں کہتا ہوں کہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا جیسے جیسے آپ چاہتے گئے ویسے ویسے رب پیدا کرتا گیا۔ اور جب پوچھا جائے گا ایک اور عاشق رسول سے، حضرت شیخ سعدی سے پوچھا جائے گا، سعدی قبر میں آئے ہو، حضور کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، شیخ سعدی بھی کہیں گے میں تو کہتا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، میں کہتا تھا یا رسول اللہ آپ اپنے کمال کی وجہ سے کائنات کی ہر بلندی پہ پہنچ گئے، بلغ العلا
बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही। या रसूलुल्लाह मैं ऐलान कर करके कहता था या रसूलुल्लाह आपके चेहरे की ज़ियापाशियों से सूरज चांद भी रोशनियों की खैरात ले रहा। और मैं तो ये कहता था कि सल्लु अलैहि व आलिही, या रसूलुल्लाह आप पे दरूदो सलाम हो और आपकी आल पे दरूदो सलाम। और जब पूछा जाएगा एक और आशिक रसूल से, मैं ज़रा मुख्तसर कर रहा हूँ, हज़रत मौलाना जामी से पूछा जाएगा, जामी तुम कब्र में आए हो, हजूर के बारे में क्या नजरिया लेके आए हो, क्या अकीदा लेके आए हो? तो हज़रत मौलाना जामी भी कहेंगे मनम जामी बंदे कम तरीन अस्त क्यों जिब्रील बिसियार दारी गुलामी। या रसूल अल्लाह मैं जामी की क्या हैसियत है, आपकी तो ये शान है, जिब्रील जैसे हजारों फरिश्ते भी आपके दर की गुलामी कर रहे हैं। और जब पूछा जाएगा हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी से, बताइए मा कुंता तकूलो फी हक के हाज़र रजुल, बताइए इस हस्ती के बारे में क्या कहा करते थे? तो आप बोलेंगे मैं तो कहता था या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरे लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। और अगर मैं आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का जिक्र ना करूं तो ये कंजूसी होगी। मेरे आला हजरत से भी पूछा जाएगा मा कुंता तकूलो फी हक के हाज़र रजुल, तो हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाएंगे, इमाम अहमद रज़ा फरमाएंगे मैं तो कह क्या रहा हूँ, मैं तो दुनिया को बताता रहा हूँ, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आखिर रिज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। और जब पूछा जाएगा एक और आशिकों के सरदार ताजदारे गोरला से पीर मेहरे अली से पूछा जाएगा मा कुंता तकूलो, आप भी फरमाएंगे मैं तो ऐलान करता था कोई मिसल ने ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। और जब पूछा जाएगा गाजी मुमताज कादरी से मा कुंता तकूलो फी हक के हाज़र रजुल, तो गाजी मुमताज भी बोल उठेंगे कि मैं तो कहता था या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। और जब हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जाएगा मा कुंता तकूलो फी हक के हाज़र रजुल, आप भी बोल उठेंगे मैं तो कहता था करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और जब आप और मुझसे पूछा जाएगा ए सादा बंदे जो और कुछ नहीं जानते, सादा बंदों से आम आशिकों से पूछा जाएगा, वो भी कहेंगे और कुछ आता था या नहीं आता था, इतना तो हम भी जानते थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम।